بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں ایاز محمود صاحب کا، اور پھر اس کے بعد چیف ایگزیکٹو مینٹل ہاسپٹل کے اشرف صاحب کو کہ انہوں نے آج موقع دیا کہ مینٹل ہیلتھ کے دن کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر آبزرو کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنی یکجہتی ان لوگوں کے ساتھ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں، ان کے علاوہ ان کی فیملیز کے ساتھ یہ یکجہتی شو کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ جب صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف جسمانی صحت کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ذہنی صحت کے بارے میں بھی بہت ضروری ہوتی ہے بات کرنی. یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن میں چلا جائے تو اس کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہونا دیر نہیں لگے گی. وجہ یہ کہ ڈپریشن کی وجہ سے ویسے ہی انسان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو جسمانی مرض ہیں ان کا تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. جیسے ایاز صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر اپینڈکس کی تکلیف ہے تو آپ اپینڈکسیکٹمی کروا لیں گے، گال بلیڈر کا مسئلہ بنا تو کولیسسٹیکٹمی کرا لیں گے، خدا نخواستہ کوئی مرض ایسی لگ گئی، ٹی بی ہے تو آپ کو پتہ ہے 9 مہینے ہم اس کا علاج کریں تو ٹھیک ہو جائے گی، شوگر ہے تو پتہ ہے کہ جی انسولین دیں گے تو انسولین کے ساتھ ہم شوگر کنٹرول کر لیں گے. یہ ساری بیماریوں کا کوئی نہ کوئی ذہنی امراض کا علاج کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، کیونکہ ذہنی امراض جو ہیں اس میں سب سے پہلے اس کی تشخیص، اور تشخیص کے بعد اس کو صحیح قسم کا ٹریٹمنٹ دینا جو ہے وہ مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور جو سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز اور جو سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں ذہنی امراض کے ساتھ، ان کو خود اتنا زیادہ اسٹریس میں سے گزرتے ہیں، کیونکہ ایک ذہنی مریض کو دیکھ کے دنیا مشکل ترین ہو جاتی ہے. میں کیونکہ جس طرح اپنا انہوں نے فرمایا ڈاکٹر ایاز محمود صاحب نے کہ میری انٹرسٹ ہمیشہ بہت رہا الزائمرز اور ڈیمینشیا میں. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے رنگا رنگ بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی شوگر کی، کوئی بلڈ پریشر کی، اسٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے الزائمرز تو ایک ایسی مرض ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے آپ کے دماغ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ یادداشت بھولنے کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ فائنلی اینڈز اپ ان دا ڈیتھ آف اے پیشنٹ. وہ مریض کو تو کھانا کھانا نگلنا بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے نگلنا کس طریقے سے. اور میرا خیال ہے جو سب سے بڑی ذہنی کوفت ہوتی ہے گھر والوں کو، وہ یہ دیکھ کے کہ میری والدہ مجھے پہچان نہیں رہی، میری والدہ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کون ہوں، میرے والد صاحب مجھے پہچان نہیں رہے. جتنی ذہنی کوفت گھر والوں کو ایسی چیزوں پہ ہوتی ہے، اور جتنا بڑا مسئلہ یہ جب میں نے الزائمرز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ کیئر گیورز کس ٹارچر سے گزرتے ہیں. میں شادمان میں کلینک کرتی ہوں تو میرے پاس تو گائنی کے مریض آتے تھے باہر، وہاں کیونکہ پوسٹر لگا ہوا تھا الزائمرز کا. ایک مریض کے میاں نے کہا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ضرور آ جائیں. عموماً مریضوں کے ہسبینڈ جو ہے علیحدہ میں بات کرنا پسند کرتے ہیں. میں نے کہا آ جائیے، آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ جی میں گائنی کی کوئی بات نہیں، باہر آپ کا ایک پوسٹر لگا ہوا ہے الزائمرز کا. میں نے کہا جی، کہ میں الزائمرز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بات کیا وہ کرنا چاہتا تھا، وہ ایک قصہ سنانا چاہتا تھا اپنے والد کا. اور جس نے مجھے اپنے والد کا قصہ سنایا تو جتنی دیر وہ بیٹھ کے اپنے والد کے بارے میں بات کر رہا تھا، مسلسل اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور مسلسل روئے جا رہا تھا کہ وہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں وہ کر رہا تھا. اس نے کہا جی میرے والد صاحب جو تھے ہی واز اے فائنینشیل ایڈوائزر. فائنینشیل ایڈوائزر کا مطلب ہے کہ یو کین جسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دی پرسن ہیڈ ایکسلنٹ مطلب his maths and everything about figures were very good, but he developed Alzheimer's, and they are young age Alzheimer's also, which can develop between the age of 50 and 52. اور فائنینشیل ایڈوائزر یہاں نہیں تھا، دبئی کے سلطان کا فائنینشیل ایڈوائزر. اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ساری زندگی اپنے والد کو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک مضبوط قسم کا انسان دیکھا جس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا، ہمیں سب کچھ دیا. کہتے ہیں ان کے اوپر جب الزائمرز کا مسئلہ بنا تو وہ آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو گئے. اور کہتے ہیں اس اپارٹمنٹ کے اندر
جس نے ہم نے عمر گزاری تھی. انہوں نے کہا وہاں دبئی کے جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں نارملی این سویٹ نہیں، وہ کوریڈور کے ساتھ ہی واش رومز ہوتے ہیں ان کے. تو کہنے لگا کہ جی مجھے رات میں اس کی کچھ آواز آئی کھڑکنے کی، تو میں باہر نکل کے دیکھا تو میں نے اپنے والد صاحب کو کوریڈور میں کھڑا دیکھا، اور میرے والد صاحب پریشان ہو کے کبھی ایک دروازہ کھول رہے تھے. جس گھر میں وہ 30 سال سے رہتے ان کو غسل خانے کا دروازہ بھول گیا تھا کہ غسل خانے کا دروازہ کدھر ہے. اور کہتا ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کہ جب ان کو غسل خانے کا دروازہ نہیں ملا تو وہ کوریڈور میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا. تو کہتے ہیں میرے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سچویشن سے کس طرح ڈیل کروں. میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ میرا والد جس نے مجھے ساری زندگی پالا پوسا کسی قابل کیا، آج وہ ایک بالکل چھوٹے بچے کی طرح وہ آج ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے. اور یہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں سے جب آپ بات کریں، اور یہ ایک بندے کا میں نے قصہ سنایا آپ کو کیونکہ الزائمرز میں کام کرتی رہی، جب بھی کوئی کیئر گیور آتا تھا، یعنی کیئر گیور کا کہ جو قریبی رشتہ دار ہے جو ان کا خیال کرتا تھا، تو ان کے آنکھوں کے آنسو اس لیے نہیں رکتے تھے کہ وجہ یہ ہے چاہے آپ کے ماں ہو باپ ہو آپ کے گھر کے بزرگ ہیں بڑے ہیں، وہ آخر کسی زمانے میں تو جوان تھے نا، اور آپ چھوٹے تھے، اور جب آپ چھوٹے تھے اور وہ جوان تھے تو وہ آپ کا ہر طریقے سے خیال رکھتے تھے. اور ان کو اتنی کمزوری میں دیکھ کے، اور وہ ذہنی کمزوری، یہ بھی نہیں کہ کوئی فزیکل النس تھی، اٹ واز اے مینٹل النس وچ ایکچولی ریزلٹڈ ان آل دس. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ویسے بھی رویہ جو ہے پھر ہمدردانہ رویہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اب ایسے لوگوں کو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کو ہم ستری بتری کہتے ہیں، ان کو لوگ بند کر دیتے ہیں کمروں کے اندر. یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے آئے اور ہمیں شرمندگی ہی اٹھانی پڑے، یعنی مجبور ہو کے اپنے ماں باپ کو بند کر دیتے ہیں بیکاز دے کین ڈیولپ ایگریسو بیہیویئر. ان کے اندر ایگریسو بیہیویئر کے علاوہ وہ امبیرسنگ بیہیویئر ہو جاتا ہے بیکاز وہ بیچاروں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی واٹ از ہیپن ٹو دیم. ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو گھر والے پھر ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس اس اسپتال کے اندر کوئی تقریباً 1000 مریض داخل ہیں. یہ وہ مریض ہیں جن کے لیے گھر پہ رکھنا جو تھا وہ مجبوری بن گیا. کچھ لوگ جو تھے وہ گھروں پہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بہت ہی اگریسو ہو جاتے ہیں ان کو لانا، پھر وہ جن کو مسلسل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریسفل سچویشن بہت بڑھ گئی ہے. اسٹریس آہستہ آہستہ دنیا میں جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا ذہن پہ بہت برا اثر ہو جاتا ہے. تو میں آپ سب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی محنت سے اس وقت جو ذہنی امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں. اور میں چیف ایگزیکٹو صاحب اپنا ایک ماسٹر پلان بنا لیجیے پورے اس جگہ کو رینوویٹ کرنے کا. میں ہنس رہی تھی، وہ جو نیا وارڈ بنا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں جو نیو وارڈ ہے، مجھے ابھی ڈاکٹر انہوں نے ایاز صاحب نے بتایا کہ وہ 1935 میں بنا تھا، جس کا نام نیو وارڈ ہے وہ 1935 میں بنا تھا. تو آپ خود سمجھ لیں کہ کتنا نیو ہوگا. تو انشاءاللہ ہم بطور حکومت پنجاب پوری کوشش کریں گے کہ اس پوری مینٹل انسٹیٹیوٹ کو ہم انشاءاللہ نہ صرف اپ گریڈ کریں، اور یہاں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ پروفیسوریل یونٹس 4 بناتے، انہوں نے SNE بنا دی ہے، وہ ہم یہاں انشاءاللہ 4 پروفیسوریل یونٹس بنائیں گے تاکہ پراپر یہاں ہمارے مریضوں کی دیکھ بھال ہو، پراپر کاؤنسلنگ سینٹرز بنے، پراپر میموری کلینکس بنے. انشاءاللہ ایک پورے پروگرام کے ساتھ میں نے مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی ویسے بھی میٹنگ بلائی ہے. ہم ایک پورا پروگرام دیں گے جس سے ذہنی امراض میں جو مبتلا شخص ہیں ان کو اچھی سے اچھی صحت کی سہولت ملے. اس کے ساتھ میں یہ بتاتی چلی جاؤں، اس وقت جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تبھی میں نے آپ کے ساتھ سب سے کہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ماسک پہنیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل سے ہم نے قابو پایا ہے جو کرونا کی وبا تھی، اور قابو اس طرح نہیں پایا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے. کرونا کی وبا ابھی بھی موجود ہے. یہ وبا اس وقت جائے گی جب اس کے خلاف ویکسین آ جائے گی. جب ویکسین آئے گی، اور اس کی آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹرائل چل رہی ہے، جب ویکسین آئے گی اور ٹرائل ہوگی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں یہ وبا ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت احتیاط کریں. اور میں بار بار لوگوں کو کہتی ہوں یہ کون سا ایسا پرہیز ہے یا احتیاط ہے جو آپ کے لیے کرنی مشکل ہے. ماسک پہننا 70%
اس वबा को बचाती है। सिर्फ मास्क पहनने से न सिर्फ आप अपनी बचत करते हैं, बल्कि अपने घर के बुजुर्गों की बचत करते हैं, अपने घर के बच्चों की बचत करते हैं। तो आपके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और ये इक़दाम ज़रूर उठाया करें। हाथ धोना वैसे भी अल्लाह का भी हुक्म है, हमारा मज़हब यही कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अपनी ज़ाती सफाई जो है वो सबसे अहम होती है, और ज़ाती सफाई के अंदर जो सबसे बड़ी सफाई है वो आपकी हाथ की सफाई। हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, रोटी भी इसी से खानी है, खाना भी इसी से खाना है, काम भी इसी से करना है। तो आप मेहरबानी करके हाथों को बार बार धोना, और फिर सबसे बड़ी बात है सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास बहुत हद तक तो काम ठीक है, संभला हुआ है। वजह यह है कि जितने मरीज़ हैं उनको हम इस वक्त अस्पतालों में संभाल लेंगे, लेकिन आपको भी पता है जब वबा बहुत ज़्यादा थी जून के महीने में, तो अस्पतालों में सब काम बंद हो गए। सारे काम बंद करके सिर्फ और सिर्फ हम पेंडेमिक के पेशेंट्स का ख्याल कर रहे थे। और आपको पता है कि सिर्फ एक दिन में, यानी जून के महीने जून 11 तारीख को 1106 सीरियस पेशेंट्स पंजाब सिर्फ लाहौर में थे। 1106 सीरियस पेशेंट्स अगर हों तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये कि लोगों को इस बीमारी के बारे में कोई ख़ास पता नहीं था, मसला बना हुआ था। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये हिदायत है कि आप मेहरबानी करके, सर्दी का मौसम आ रहा है, वैसे बंदे की रेजिस्टेंस कम होती है, आप कोशिश करके जितने लोग हैं आप खुद भी पहने मास्क, लोगों को भी कहा करें कि आप मास्क पहने, ताकि हम इस वबा से बच सकें। वैसे भी अब हम SOPs बना रहे हैं कि इस किस्म का जब भी इज्तिमा हो, जैसे आपने आज का इज्तिमा कहा, इसके प्रॉपर SOPs हम प्रैक्टिस करें। इसमें प्रॉपर यू हैव टू प्रॉपरली वेयर मास्क एंड इंश्योर दैट यू डोंट इन्फेक्ट पीपल। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, लेकिन इस बात पे मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी अपने सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, कि जिस मेहनत से इन लोगों ने इस वबा पे काबू पाया, हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है शुक्रिया के। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी आपकी इकॉनमीज़ जिन तबाह कुन हाल है, जिनका जैसे आपका अपना जिस तरह अपना अमेरिका हुआ, आपका हमसाया मुल्क इंडिया, आप अगर ब्राज़ील में देखें क्या सिचुएशन बनी है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्या हालात बने हुए। आज भी स्पेन के बारे में ख़बर आई है कि वो शायद एक बड़ा लॉकडाउन करने लगे हैं। जब आप ये सिचुएशन देखते हैं तो अल्लाह से हमें बार बार शुक्र अदा करना चाहिए, सजदे में जाके उसकी मेहरबानी है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम किया हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के उस तरह के हालात नहीं हैं। लॉकडाउन जो हैं वो भी हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर, आपकी इकॉनमी भी होकर है। अगर जिस इकॉनमीज दुनिया में तबाह हो गई है, मतलब आप इस वक्त दुबई का हालात देखें तो आप परेशान हो जाएं। यानी उनकी जो एयरलाइन है वो तकरीबन बैंक्रप्सी की तरफ इस वजह से जा रही है, उन्होंने अपने खुदा जाने कितने लोगों को वो मतलब फारिग कर दिया है। वजह यह है कि उनके लिए रन करना मुश्किल है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमारे पे मेहरबानी की और पाकिस्तान में रोज़मर्रा का काम, अपनी माश कमाने का जो ज़रिया है वो सारे इस वक्त चल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ कि हम ये भी बात बड़ी बतानी ज़रूरी हो जाती है। कई दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं काम तो आपने किए हैं लेकिन आप उसके बारे में बार बार जिक्र नहीं करती। तो मैं सोचती हूँ शायद एक दफ़ा बताऊँगी तो लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है, लोगों को नहीं समझ आती। जब से हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपके सामने डॉक्टर अयाज महमूद साहब ने फरमाया है कि सबसे पहला काम हमने ह्यूमन रिसोर्स पे किया। मैं जब आई तो मैंने देखा कि 50, आप जिस डिपार्टमेंट में देखते थे तो 50% वैकेंसी नज़र आती थी, जिस अस्पताल में देखते थे 50% वैकेंसी नज़र आती थी। तो मैं हैरान थी कि मैं किस तरह इनसे मैं कहूँगी सबसे कि आप 100% काम मुझे दे दें जब इनके पास इनका अमला ही आधा हो। तो पहला काम जो हमने किया वो हमने लोगों की एम्प्लॉयमेंट की। आज हमें अपोजिशन कहती है जी आप लोगों ने क्या किया, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ 32,000 मुलाजमतें तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी गई, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें नर्सेज हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली दफ़ा तारीख में हमने मेल नर्सेज एम्प्लॉय किए जो आज से पहले कभी मेल था। तो हमने 32,000 बंदा एम्प्लॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा मेरिट की पॉलिसी पे किया। अगर हम मेरिट की पॉलिसी पे ना करते तो कम से कम 100 लिटिगेशंस
اگر 32,000 بندہ آپ نے بھرتی کیا ہے تو 100 لٹیگیشن تو مجھے کورٹ میں فیس کرنی پڑتی نا. کوئی ایک لٹیگیشن نہیں ہے. اس لیے الحمدللہ ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے 32,000 بندہ امپلائی کر کے آج الحمدللہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر تقریباً اب صرف 20 سے 25% عملے کی کمی رہ گئی ہے، جس کا مسلسل ایڈورٹیزمنٹ کا کام چل رہا. ابھی بھی ہم نے 2,000 ڈاکٹر لیے ہیں. اب ہم نرسز کا دوبارہ ریکوزیشن بھیج رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں اپنی میری جو یہاں نرسز بیٹھی ہیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہم اپ گریڈ کر کے اب ہم BSc آنرز نرسنگ میں شروع کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نرسز کو بھی ڈگری دیں گے، اور جو مڈ وائفس ہیں ان کے لیے بھی ہم انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں وچ از گوئنگ ٹو بی نون ایز پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف مڈ ویفری. ہمیں اپنے جو نرسنگ سٹاف ہے اس کو اس کا پراپر اسٹیٹس دینا چاہیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکے. جہاں تک تعلق ہے غریب آدمی کا تو میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں وہ پرائرٹی عمران خان صاحب کی پہلے دن سے ہے، اور صحت ان کی ہمیشہ پرائرٹی رہی ہے. اب تک ہم 52 لاکھ، مطلب یہ سارے بڑے بڑے نمبر جب بولتی ہوں میں تو 52 لاکھ کارڈ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، پر 52 لاکھ فیملیز کے ہاتھ میں کارڈ ہے فیملی کا. ایک فیملی میں تقریباً 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں، اور 7,20,000 کی لاگت کا ہے. اور خدا نہ خواستہ 7,20,000 سے بھی اوپر لاگت چلی جائے تو حکومت پنجاب اس کو سپورٹ کرے گی. مطلب ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس کی ٹریٹمنٹ اگر ہو رہی ہے تو ہم وہاں روک دیں گے. ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑے، اور اس کے علاوہ ابھی تک صرف لاہور کے اندر، اور یہ نجی اسپتالوں میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. اس وقت 265 ہسپتال جو ہیں وہ ہم نے پورے پنجاب میں اس وقت امپینل کیے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس. اور اس کے علاوہ ہم اب انشاءاللہ اپنے پبلک، جیسے ہمارا PIC ہے، اپنا RIC ہے، FIC ہے، MIC ہے، یہ سارے کارڈیالوجی انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ بھی امپینلڈ ہیں تاکہ لوگ انتظار نہ کریں، پیسے کی وجہ سے پرابلم نہ، وہ اپنے کارڈ کے تحت جا کے اپنا علاج کر سکیں. اور ہماری اس وقت جب سے ہم نے کارڈ بانٹے ہیں الحمدللہ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کارڈ سے مستفیض ہو چکے ہیں، جن میں انہوں نے دل کا بھی آپریشن کرایا ہے، گائنی کے بھی آپریشن کرائے ہیں، کولیسسٹیکٹمیز ہے، کیٹریکٹ کے آپریشن، ڈائلسس کرا رہے ہیں. یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ غریب آدمی کے لیے دی جا رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑتا ہے، لیکن اہم چیز ہے کہ صحت کی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے اس کی کبھی تیاری نہیں ہوتی، اور ایک غریب آدمی کے اوپر وہ ہیلتھ شاک ہوتا ہے. اور یہ ہیلتھ شاک پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کارڈ دیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ہمیں اس وقت جو نئی انسٹرکشنز دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ کم سے کم جو بڑے شہر ہیں ان سارے شہر میں ہم مکمل یونیورسل کوریج فرسٹ فیز میں دے دیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. سرکاری ملازمین کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ سب سرکاری ملازمین کے پاس اپنا ہیلتھ کارڈ ہو، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جلد ہم یہ اناؤنس کر دیں گے کہ ہمارا جو اسپین ہے اس کا ہیلتھ کارڈز کا، یہ مزید بڑھا کے 72 لاکھ سے لے کے اور 80 لاکھ فیملیز کو ہم انشاءاللہ پنجاب کے اندر بہت جلد اس کے اندر امپینل کر دیں گے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ واٹ وی آر ڈوئنگ. گائنیکالوجسٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں آبز اور گائنی کی کیونکہ پروفیسر رہ چکی ہوں تو میرے دماغ میں شاید پنجاب کو مٹرنٹی ہوم بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ماں اور بچے کا. ماں اور بچے کی صحت سب سے اہم ہے. ہم ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے جس کا نام SDGs ہے، جس کے مطابق ہم نے شرح اموات جو ہے اس کو نصف پہ لے کے آنا ہے، چاہے ماؤں کی یا بچوں کی. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم 7 نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنا رہے ہیں. اس وقت گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ 600 بیڈڈ ہاسپٹل بن گئے. میاں والی کے اندر ہاسپٹل شروع ہو چکا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال کے اینڈ تک یہ دونوں ہسپتال مکمل ہو جائیں گے. اس سال کے اینڈ میں 5 نئے ہسپتال PC1 تھرو ہو گئے ہیں، اور اس سال کے اینڈ میں گراؤنڈ بریکنگ کر کے 2 سال کے عرصے 2 ایئرس جسٹیشن پیریڈ 5 نئے، جس میں سیالکوٹ ہے، جس کے اندر راجن پور، لیا، بھاول نگر اور اٹک. یعنی ہم نے تو یہ نہیں سوچا کہ آپ نے لاہور میں کرنا سب کچھ. ہم نے یہ کہا کہ باہر کے دیہی علاقے جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ان کے علاقے کے اندر صحت کی سہولتیں بہتر ہوں. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ وی آر ڈوئنگ آل دس.
اور ایک لاہور کو انشاءاللہ، بہت عرصے سے لاہور کو کہ نیا بڑا ہسپتال نہیں ملا، انشاءاللہ ان قریب ہم 1000 بیڈڈ ٹو 1500 بیڈڈ ایک نیا ہسپتال لاہور کے لیے بھی بنا رہے ہیں، جس ہسپتال کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہر قسم کی سہولت موجود ہو تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولت کی کوئی فقدان نہ ہو اور ان کا مسئلہ نہ ہو. ان باتوں کے ساتھ یہ ایک مسلسل آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر اب میں 2 سال پہلے جب آئی تھی تو یہ ایک بالکل ویران یہ وارڈ پڑا ہوا تھا، الحمدللہ آج آباد ہو کے اس کے اندر مریضوں کو علاج مل رہا ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے جب آ کے یہ کھنڈر دیکھا تھا جس کو نے آج کنورٹ کر کے ایک ہاسٹل بنایا ہے، جس کا فائدہ نہ صرف ہمارے ڈاکٹرز کو ہوگا بلکہ جب ہمارے سمس کا نیا لڑکیوں کا ہاسٹل بن جائے گا تو یہ ہاسٹل ہم اپنی نرسز جو ہماری مینٹل ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، یہ ہاسٹل ان کو لیے رکھ دیا جائے گا تاکہ یہ سہولتیں خواتین کے لیے جو کام کرتی ہیں اچھی سے اچھی ملنی چاہیے. سو ورکنگ آن دیٹ. ود دیز ورڈز میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آنے کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے. میں ہمیشہ جب آتی ہوں تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ کاش کہ ہم اس مینٹل ہسپتال کو ایک ایگزمپلری انسٹیٹیوشن بنا لیں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ اگر اشرف صاحب اسی طرح محنت کرتے رہے تو کوئی وقت دور نہیں ہے جب واقعی یہ ایگزمپلری انسٹیٹیوشن بن جائے گا. پاکستان زندہ باد.